الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ قربانی کے بیان کے متعلق ہے۔ چونکہ قربانی کے دن قریب ہیں تو اس لیے جو ہے وہ قربانی کا بیان ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ میری رائٹنگ پر مت جانا، آپ ہمارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، لیکچر کی طرف توجہ دینا، بیان کی طرف توجہ دینا۔ تو قربانی کی سب سے پہلے دیکھیں تعریف ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو غور کریں تو 3 سے 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مخصوص جانور، اور نمبر 2 مخصوص اوقات میں، اور نمبر 3 قرب الہی کا حصول۔ قرب الہی کا حصول مقصد ہو، اور نمبر 4 لے لیں ذبح ہو، یعنی کہ شریعت جو ذبح میں یا ذبح کرنے میں قیودات لگاتی ہے ان کا خیال کرنا ہوگا۔ تو قربانی کی ڈیفینیشن میں 4 چیزیں آتی ہیں، ان کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بہت سارے مسائل قربانی سے کلیئر ہو جائیں گے۔ مخصوص جانور، مخصوص جانور میں 3 طرح کے جانور ہیں۔ کتنے؟ 3 طرح کے۔ نمبر 1 گائے، نمبر 2 اونٹ، اور نمبر 3 بکری۔ گائے، اونٹ اور بکری۔ اب گائے میں گائے کی انواع اور قسم داخل ہے، اسی طریقے سے اونٹ میں اس کی اونٹ اور اونٹنی، اور بکری میں بکرا آ جائے گا، دمبا اسی کی انواع میں آئے گا، بھیڑ اسی کی انواع میں آئے گا، اور اس طرح سے دیگر بھیڑ ہو گیا، بکرا ہو گیا، بکری یا دمبا دمبی، یہ سب اس میں آ جائیں گے۔ اور گائے میں کیا آ جائیں گے؟ جیسے بیل ہو گیا، بچھیا ہو گئے، بچڑا ہو گیا، یہ سب اسی میں آتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ بھینس ہو گئی، بھینسا ہو گیا، ان سب کی قربانی، اور اونٹ اور اونٹنی۔ اب مخصوص جانور سے مراد کتنے ہوئے؟ 3 طرح کے جانور جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ کیا مرغی کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ وہ بھی حلال جانور ہے، مچھلی کی قربانی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی حلال ہے، اسی طریقے سے بھائی ہرن تو بہت مہنگی ہے تو ہرن قربانی میں ذبح کر لیں ہم۔ تو یاد رکھیں ہر حلال جانور قربانی کے قابل نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا تعریف سے کہ مخصوص جانور میں 3 طرح کے جانور ہیں جو ذکر کر دیے گئے۔ تو تعریف کیا ذکر کی تھی؟ مخصوص جانور کو مخصوص اوقات میں قرب الہی کا حصول کے خاطر ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ فرسٹ پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے؟ بولیں صحیح۔ اچھا، سیکنڈ آ جائیں مخصوص اوقات۔ مخصوص اوقات میں بیٹا 10 ذو الحجہ سے 12 ذو الحجہ تک۔ اچھا، اس میں 10 ذو الحجہ کی صبح صادق، 12 ذو الحجہ کی کے غروب آفتاب تک۔ یعنی قربانی کا جو وقت ہے 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک۔ تو آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں 3 دن آ رہے ہیں اور 2 راتیں ہیں، 3 دن اور 2 راتیں۔ جیسے 10 ذو الحجہ لگے گی صبح صادق، نماز کا وقت شروع ہوگا فجر کا، تو وہ دن شروع ہو گیا ایک، پھر رات ہوگی 1 رات، پھر اگلا دن آئے گا جسے دوسری بولتے ہیں باسی کہتے ہیں، وہ دوسرا دن شروع ہو جائے گا۔ رات 1 ہوئی، یہ دن 2 ہو گئے، پھر دوسری رات شروع ہو جائے گی، پھر تیسرا دن چڑھے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری رات آ گئی، پھر تیسرا دن آ گیا، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک وقت ختم۔ تو مخصوص اوقات سے مراد کیا ہوا؟ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک وقت ہے۔
پھر اس میں یاد رکھیں، آپ سب کی توجہ رہے گی انشاءاللہ یہاں پر تو اچھے طرح سمجھنے میں آسانی رہے گی، کہ صبحوں میں قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے، صبح میں جو قربانی ہے صبح کے وقت میں یہی افضل ہے اور صبح ہی کی جاتی ہے قربانی۔ کیا رات میں، جب جیسے آپ نے کہا قربانی میں رات بھی داخل ہے، تو قربانی رات میں بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں علماء اعظام نے مکروہ لکھا ہے رات میں قربانی کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ذبح کے متعلق مسئلے سنیں گے کہ ذبح میں 4 رگیں ہوتی ہیں، تو چونکہ اس میں پتہ نہیں لگتا کہ رگیں کٹی ہیں یا نہیں کٹی رات میں، تو اس لیے مکروہ لکھا تھا علماء نے کہ دن میں ہی کی جائے، رات میں اگر کوئی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے عمل، کہ اس میں اندیشہ ہے کہ ہو سکے جو ذبح کے متعلقہ مسائل بیان کیے ہیں رگوں کو کٹنا چاہیے، وہ پتہ نہیں کٹی یا نہیں کٹی اندھیرے کی وجہ سے، تو یہ شائبہ تھا، یہ شبہات تھے، تو اس وجہ سے علماء نے مکروہ قرار دیا تھا۔ لیکن فی زمانہ دور حاضر میں اب روشنی ہے، اب بجلی ہے، تو بندہ فوکس لگوا لے، لائٹیں لگوائیں، اور پھر رات میں اگر قربانی کرتا ہے تو اس درجے کا مکروہ علماء کہتے ہیں نہیں ہے جو پہلے تھا۔ زیادہ سے زیادہ اب مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مکروہ تنزیہی بولتے ہیں کہ شریعت کو پسند نہیں ہے لیکن اگر آپ عمل کر لیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دن کی روشنی میں قربانی کرنا افضل ہے، اور اگر کوئی رات میں کرتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، قربانی بغیر کسی گناہ کے ہو جائے گی، ٹھیک۔ اور اس وقت جو منع تھا وہ اس لیے کہ وہاں اس وقت لائٹوں کا دور نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، تو ذبح میں کتنی رگیں کٹی کتنی نہیں کٹی، صحیح شریعت جس کو ذبح مانتی ہے، ذبیحہ مانتی ہے، وہ صحیح ذبح بھی ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ شائبت ہے۔ تو اسی طرح ایک اور مسئلہ سن لیں مخصوص اوقات کی ضمن میں، کہ جناب گاؤں دیہاتوں میں اب وقت شروع ہو رہا ہے صبح صادق سے غروب 12 کی غروب آفتاب تک، تو اب فجر کا وقت شروع ہوا، کیا قربانی کر لیں؟ جائز ہے؟ تو دیکھیں شہر اور گاؤں دیہات ان دو الگ الگ ہیں۔ شہر میں چونکہ جمعہ کی نمازیں اور عید کی نمازیں، عیدین و عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ مشروع ہیں، یہ کانسیپٹیبل ہے، شریعت نے ان کا تصور دیا ہے، لیکن گاؤں دیہات میں عید کے اجتماعات ہو گئے یا جمعہ کے اجتماعات ہو گئے، یہ ویسے ہی مشروع نہیں رہے یا مشروع نہیں تھے۔ اب جو ہے وہ چونکہ ہونے لگ گئے تو اجازت دیتی ہے کہ عموم بلوہ ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال عیدین کا ہو گئی یا پھر جمعہ ہو گیا، یہ اب گاؤں میں ہو رہا ہے تو ہو جائیں گے۔ لیکن 10 ذوالحجہ جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہوا، اب شہری حضرات کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انہوں نے عید کی نماز پورے شہر میں کہیں بھی نہیں ہوئی اور صبح صادق اگرچہ ہو گئی اور پھر قربانی کی تو قربانی نہیں مانی جائے گی، اس پر لازم ہوگا اگر قربانی واجب ہے تو دوبارہ اپنا جانور لے اور قربانی کرے، ٹھیک۔ اب اس سے بسا اوقات ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ اور حادثہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے کسی مقام سے، تو دیکھا کہ کسی شخص نے اپنا جانور ذبح کیا ہوا ہے، تو حضور نے پوچھا کہ عید کی نماز سے پہلے آپ نے جو ہے وہ جانور ذبح کر دیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا جاؤ دوسرا جانور لاؤ اور اسے ذبح کرو۔ اب وہ چونکہ شہر تھا اور شہر میں صبح صادق کے بعد اگرچہ وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن عید کی نماز پورے شہر میں کہیں بھی ہو جائے اس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عید کی نماز خود پڑھیں پھر ذبح کریں، نہیں، بلکہ اگر کہیں بھی نماز ہو گئی چاہے آپ نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، آپ جانور ذبح کریں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ اور گاؤں دیہات کا میں نے اس سے مستثنا ہے مسئلہ کہ وہاں پر صبح صادق کے بعد بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ بتا چکا ہوں کہ وہاں عیدین کی نمازیں یا عید کی نماز، جمعہ کی نماز مشروع نہیں تھی، ٹھیک ہے، کانسیپٹیبل نہیں تھا، کانسیپٹ نہیں تھا شریعت میں کہ وہاں نمازیں ہوتی ہیں عید کی اور جمعہ کی۔ اب یہاں آ جائے قرب الہی کا حصول مقصد ہو، کیونکہ آپ نے تعریف پھر دہرا دیتا ہوں، قربانی کی مخصوص جانور کو مخصوص اوقات میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ تو یہ دو چیزیں کلیئر ہیں آپ کی؟ شاباش۔ اب آ جائے قرب الہی کا مقصد یہ ہے کہ حصول مقصد ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو تو قربانی ہوگی، اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، مثلا گوشت کا حصول مقصود ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کی اگزامپل یہ بن سکتی ہے اچھی جو آپ کو سمجھ آ جائے گی، مثلا یاسر ہے، یاسر نے ایک اپنا گائے لے کر آ گئے گھر میں، 7 حصے ہوتے ہیں، کہا بھائی جس پر واجب ہے وہ سب ہو چکی ہے 7 حصے، لیکن یہ سوچ رہا ہے یار بڑے بھائی کی شادی آ رہی ہے تو گوشت کم پڑ سکتا ہے یار،
تو کیوں نہ 2 حصے ڈال دیتا ہوں قربانی، اجتماعی قربانی میں، تو سارا گوشت آ جائے گا اور پھر ہم استعمال کر لیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر خالصتاً کس چیز کی نیت ہے؟ گوشت کی نیت ہے، شادی کرنے کی نیت نہیں ہے، گوشت کی نیت ہے۔ تو گوشت کے حصول کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ یاسر ابھی بچہ، ابھی سے شادی کروا رہے ہو آپ اس بچے کی۔ تو گوشت کے حصول کی چونکہ یہاں نیت ہے، تو لہٰذا یہاں قربانی نہیں ہوگی، قرب الہی مقصود ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ اجتماعی قربانی ہوتی ہیں، تو جہاں جہاں اجتماعی قربانی، تو اگر کسی نے گوشت کی نیت سے ایک حصہ ڈالا، صحیح ہے نا، کہ مجھے گوشت مل جائے گا، حصے میں ڈال دیتا ہوں، جیسے کہ یہی ایگزامپل شادی والی، تو کیا کہتے ہیں آپ، کیا سنتے آئے کہ بھائی وہ ضائع ہو جائے گا حصہ، اور آپ نے حصہ ڈالا اپنا گوشت کی نیت کرتے ہوئے، دیگر کے حصے بھی ضائع ہو جائیں گے جنہوں نے حصہ ڈالے، تو گوشت کی کسی کی بھی نیت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اپنا حصہ وہیں ڈالیں اجتماعی قربانی میں۔ اگر آپ ڈالتے ہیں، جہاں علماء ہیں، مفتیان نظام ہیں، اور وہ اپنے معتقدین کو یہ قیودات بھی سمجھاتے ہوں کہ گوشت کی نیت نہیں ہونی چاہیے، ضمناً گوشت کی نیت کر سکتے ہو، چلو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اور انسان پلاننگ کر سکتا ہے، منصوبہ بنا سکتا ہے، چلو جتنا زیادہ گوشت ہوگا یار وہاں بانٹ دوں گا، یہ کر لوں گا، گھر میں رکھ لوں گا، زیادہ دن چل جائیں گے، یہ ضمناً نیت ہو سکتی ہے، لیکن خالصتاً اول ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیت ہے۔ گوشت تو دیکھیں نا، آپ کو ویسے ہی ملنا ہے نا بھائی، کہیں نہیں جانا، آپ کی ملکیت میں آنا ہے، تو پھر کیوں ہم اپنی ضائع کر رہے ہیں عبادت کو نادانی میں؟ ایک علم سیکھیں، اس سے یہ بات معلوم ہوئی، اس نقطے سے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں بسا اوقات اگر علم نہیں سیکھیں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہماری نیتوں میں فساد آنے کی وجہ سے عبادات بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، ذبح، یعنی کہ چوتھی چیز سے ہے قربانی میں کہ ذبح کرنا۔ اب ذبح کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جانور گائے کو لٹا کر جو ہے وہ چھری پھیری جاتی ہیں اس کی گردن پر، یہ ذبح ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں 4 رگیں ہوتی ہیں، کتنی؟ 4 رگیں۔ 4 میں اکثر کیا ہے؟ 3 ہے نا بھائی، 3 اکثر ہے، 2 کیا ہوں گی؟ برابر، آدھی، اور 1 رگ کیا ہوگی؟ اقل، کم، ایسا ہی ہے نا۔ 3 کیا ہے؟ اکثر۔ تو علماء فرماتے 4 میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہے جانور کے حلال ہونے کے لیے، جانور کے حلال ہونے کے لیے 3 کا کٹنا ضروری ہے 4 رگوں میں سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 3 رگیں تو پھر ذبح ہوگا وہ۔ اور نمبر 2، اللہ کا ذکر کا ہونا ضروری ہے ذبح کرتے وقت، اور اتنی زبان سے ہو کہ اگر شور و گل نہ ہو تو خود کے کان آواز کو سن لیں، یعنی کہ دل میں پڑھ رہا ہوں میں نہیں۔ بس اوقات قصاب حضرات کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، وہی لوگ چھری پھیر رہے ہوتے، گھر والے ڈرتے ہیں کہ میں نہیں پھیر رہا، تو وہی گٹکا ہے اور پھیر، یا گٹکا تھوک دیا آدھا بھرا ہوا ہے، دل میں پڑھ لیا، یا ٹوٹے پوٹے الفاظوں میں پڑھ لیا، صحیح تلفظ ادا نہیں کیے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح تلفظ کے ساتھ خود کے کان سن لیں، اگر شور و گل نہ ہو تو پھر جو ہے وہ ذبح ہوگا، وہ 3 رگیں کٹیں۔ یہ ذبح کے متعلق مسائل ہے۔ اسی لیے علماء نے رات کے اندھیرے میں مکروہ لکھا تھا کہ 3 رگیں پتہ نہیں کٹی ہیں یا نہیں کٹی۔ اب چونکہ روشنی کا دور ہے تو لہٰذا کوئی رات میں کسی عذر کی وجہ سے کرتا ہے، مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے، جیسے دن بھر بارش ہوتی رہی، کل بھی پریڈکشن یہی ہے کہ بارش ہوگی، پرسوں بھی یہی ہے، اب آپ دن رات میں موقع مل رہا ہے تو بھائی کاٹ دو، اب تو بغیر کسی کراہت کی جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹا آپ کا سوال لے لیتا ہوں ابھی نا، لیکن بلا عذر کرے گا تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہ ہے کہ روشنیوں کا دور ہے، اب تو ویسے پتہ لگ جائے گا رگیں 3 کٹی یا نہیں کٹی۔ تو آج ہم یہاں تک اپنا بیان رکھتے ہیں، انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں مزید قربانی کے مسائل بیان کریں گے، اب آپ سے سوال لے لیں گے۔ خلاصہ یہ ہے قربانی کا آج ہم نے بیان شروع کیا ہے، تعریف بیان کی، تعریف کے ضمن میں ہم نے چند نکات پہ گفتگو کی ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص اوقات میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے، یہ تعریف ہو گئی۔ مخصوص جانور میں 3 طرح کے جانور داخل ہیں اور ان کی انواع اور قسم ہیں، ہر حلال جانور قربانی کے قابل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، مخصوص اوقات کی تفصیل ہم نے یہاں لکھ دی اور اس کے ضمن میں مسائل آپ کو بتائیں۔ ایسے قرب الہی کا حصول یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونا، یہ مقصد ہو، گوشت کی حصول کہ گوشت حاصل ہو جائے گا، پلاننگ یہ نہ ہو، آپ کو گوشت ویسے ضمناً ملنا ہے، آپ فائدہ اٹھائیں۔ اور ذبح، اور ہم نے بتایا شریعت کیا قیودات لگاتی ہیں، کیا کنڈیشنل ہے ذبح میں، 3 رگیں کٹی ہوئی ہونی چاہیے، مسلمان کا ہو ذبح، مسلمان ہو کاٹنے والا، اور
تسمیہ اللہ کا ذکر ضرور کر لے کہ خود کے کان سنے، دل میں نہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال لے لیتے، ہم 2 سوال لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم کلاس ختم کریں گے۔ جی بیٹا، اس بچے نے سوال یہ کیا ہے کہ جو چھری پہ دعا پڑھتے ہیں قربانی کا اور دم کرتے ہیں یعنی پھونک مارتے ہیں، تو بالکل آپ دعا پڑھیں، یہ عمل مستحب ہے، آپ پڑھتے ہیں تو ثواب پائیں گے، اس کا برکت ملے گی، لیکن دم کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ باقاعدہ مولانا صاحب کو روکا جاتا ہے ابھی ذبح نہ کرو بھائی، چھری لاؤ، کیوں؟ کیونکہ یہ دم کریں گے۔ دعا پڑھ لی؟ ہاں پڑھ لی، دم کر دو مولانا صاحب۔ مولانا صاحب بھی بیچارے جو ہے وہ منع نہیں کر پاتے اتنی پبلک میں، کس کو میں مسئلہ سمجھاؤں گا، یہاں متھے پڑیں گے میرے سارے آ کر، تو لہٰذا دم ہی کر دو یار، بعد میں سمجھا دیں گے مسجد کے مینار پر بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر بس۔ لیکن بہرحال یہ دم کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ فضول عمل ہے کہ دعا پڑھ کے چھری پر پھونک رہے ہوتے ہیں، فضول عمل بولا جائے گا اس کو۔ ایسا نہیں کہ پڑھیں تو پھونکے تو ثواب ملے گا، نہیں، یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے نیکی نہ بنایا جائے۔ اور کوئی بات دیکھیں، میں اس کا مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ صبح صادق کے بعد جو ہے وہ اگر نماز ہو رہی ہے 2 گھنٹے بعد، جیسے صبح صادق کا وقت ابھی ان دنوں ختم ہو رہا ہے 6 بج کر، صبح صادق جو شروع ہو رہی ہے، صبح صادق 4:41 بیٹا 5:41 پہ ختم ہو رہا ہے وقت، تو 4:16 پر 4:16 پر فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے ان دنوں۔ اب صبح صادق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قربانی کر رہے ہیں ہم صبح 7 بجے، کتنی بجے؟ 7 بجے۔ اب اتنا لمبا وقفہ آ گیا 3 گھنٹوں کا، تو ہم کافی انتظار کرنے کے بعد کیا 6:30 بجے قربانی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ صبح صادق ہوئے ہوئے تو 2.5 گھنٹے ہو چکے کم و بیش، تو وقفہ تو کافی آ گیا، کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں وقت کا گزرنا شرط نہیں ہے، پورے شہر میں کسی بھی جگہ پر نماز کا ہونا شرط ہے قربانی عید کی، چاہے وہ 10 بجے ہو پہلی نماز، اب 10 بجے کے بعد آپ کا وقت شروع ہوگا شہری حضرات کے لیے قربانی صحیح ہونے کے لیے، یعنی کہ ان کا 10 بجے کے بعد۔ اچھا، پورے شہر میں کہیں بھی، اب چاہے آپ نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، بس ہم اب اپنی کلاس یہاں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔